اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانشقاق کا آغاز ہوتا ہے، اس کا ایک ہی لفظ ہے۔ آغاز کرتے ہیں اس سورہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ پھر سے قیامت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے لائق وہ ہے، یعنی کہ آسمان کے بارے میں پھٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی کافر مسلمانوں پر نگران بنا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جس روز آسمان پھٹ جائے گا اس دن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ کے اس کو پھٹنے کا جو حکم دے گا اسے سنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس احکام کی، اس حکم کی پیروی کر کے کان لگا کر سنے گا کہ کہیں مجھ سے دیر نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھٹنے کا حکم دیا ہے، اور پھر پھٹنے کے بعد وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے لائق وہ ہے، یعنی کہ اس کے یہی لائق ہے سنے اور وہ اطاعت کرے، اس لیے کہ وہ سب پر غالب ہے اور سب اسی کے ماتحت ہیں، اس کے حکم کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، بالکل ایسے ہی جیسے ربڑ کو کھینچا جاتا ہے نا، اس طرح سے کھینچ کر پھر پھیلائی جائے گی، یعنی اس کے طول و عرض میں مزید وسعت کر دی جائے گی، یعنی جو زمین ہے اس کو مزید وسیع کر دیا جائے گا۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس پر جو پہاڑ وغیرہ ہیں سب کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کو صاف اور ہموار کر کے بچھا دیا جائے گا۔ اس میں کسی بھی قسم کی اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں ہوں گے، یہ اونچ اور نیچ نہیں ہوگی زمین کے اندر۔ زمین مکمل طور پر ہموار ہوگی اور مکمل طور پر سیدھی ہوگی۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، جو کچھ اس کے پیٹ کے اندر ہے وہ سب کو اگل کر باہر پھینکے گی اور پھر زمین خود بالکل خالی ہو جائے گی۔ اے انسان، یا ایوہ الانسان انکا قادح الى ربک قدحا فملاقیہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک کی کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے، تو اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ قیامت آ جائے گی تو اے انسان، تو نے جو بھی اچھا یا برا عمل کیا تو ہر کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا، تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا کہ اس کے حساب کتاب سے تیزی سے نظر دوڑا دی جائے گی اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ جو کامیاب ہوتا گیا وہ جنت کی طرف بڑھتا گیا، اور جو ابھی حساب کی قطار میں کھڑا ہے وہ بھی خوف میں مبتلا ہے کہ معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ہاں، جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے اہل و عیال کے اندر متعلقین میں دنیا میں خوش تھا، یہ دنیا میں بڑا خوش تھا، یہ انسان دنیا میں بڑی چہمگوئیاں کر رہا تھا، اپنے اہل کے ساتھ مسرور تھا، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہیں جائے گا، اس کو لگتا تھا کہ اللہ کی طرف کہاں اس کو لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ مجھے شفق کی قسم، ولا اقسم بالشفق، مجھے شفق کی قسم، شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی ہے اور عشاء کے وقت شروع ہونے تک رہتی ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے واللیل وما وسق، اور رات کی بھی قسم اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں، اور رات کی قسم اور اس کی جمع کرتا چیزوں کی قسم، اور چاند کی جبکہ وہ کامل ہو جاتا ہے، جب وہ پورا 14ویں کا چاند ہو جاتا ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں ضرور پہنچو گے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں ضرور پہنچو گے۔ کس دوسری حالت میں پہنچو گے؟ یہاں پر وہ اس سے مراد جو قیامت والے دن واقعی قیامت کے دن ہوگی، یعنی اس روز ایک سے بڑھ کر ایک کی حالت تاری ہوگی، یہ جواب قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یقیناً تم سارے کے سارے اس مسرور حالت اور خوشی کی حالت سے اس قیامت کے دن
اس پریشانی کی حالت میں ضرور پہنچو گے۔ انہیں کیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ قرآن پڑھتے وقت سجدہ کرنے کا حکم کیوں آیا یہاں پر؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ لَا يَسْجُدُونَ، کیوں کہا گیا کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو سجدہ نہیں کرتے؟ ٹھیک، یہ بتائیے گا کہ کیوں کہا گیا ہے کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو سجدہ نہیں کرتے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا سمینا وطانا، یعنی کہ ہم جب بھی یہ آیت سنیں اور ہم جو ہے وہ نہ کر سکیں تو ہمیں جو ہے وہ اس کے جواب میں سمینا وطانا کرنا چاہیے، اور وہ جو سجدہ نہیں کرتے وہ سمینا وعصینا، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ چلیں، اس کے علاوہ کوئی اور مزید بھی ایڈ کرنا چاہے گا؟ جزاک اللہ خیر۔ جی، سے بھی کہا گیا کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا اس وجہ سے، کس وجہ سے سجدہ نہیں کیا؟ لیس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اس لیے بتایا گیا تاکہ ہم اس کی طرح نہ یہاں پہ کریں یہ جو کیوں آیا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے؟ اس سے کیا خاص اہمیت قرآن کو پڑھتے ہوئے سجدے کی اہمیت بیان کی گئی؟ کون سی ایسی بات کی خاصیت جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ میم سجدہ تلاوت کی۔ غرور نہیں کرنا نا، مطلب تکبر نہیں کرنا، ہم نے جھک جانا ہے۔ اور ایک بہت اہم پیغام ہے نماز میں قرآن پڑھنے کی، جی، نماز میں قرآن پڑھنے کی۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، نماز کا تو ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ ایک بہت اہم بات جس کی طرف آپ لوگ کو جانا چاہیے، آپ کی سوچ کو، کہ وہ کون سی اہم بات کی طرف اشارہ وہ کیا جو جا رہا ہے؟ شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا اور اس نے غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا اور اس نے کہنا نہیں مانا تھا۔ سوچئے، اس طرف اپنے ذہن کو لے کر چاہیے کہ وَإِذَا میم قُرِئَ، سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت تو ہے، لیکن کیوں ہے سجدہ تلاوت؟ آپ مجھے بتائیے نا۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، میم کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا، اس لیے۔ دیکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے، وہ ریا کے لیے پڑھتے ہیں، اس لیے وہ جھکتے نہیں ہیں، دیکھیے ہم مطلب لوگ، دلوں میں اترتا نہیں ہے ہاں قرآن۔ جی بالکل، کہ یہ ہمارے دلوں میں اترتا کیوں نہیں ہے، کہ ہم خوف سے نیچے کیوں نہیں گر پڑتے اللہ کے سامنے سجدے میں؟ کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس کے الفاظ کو سمجھ کر ہم زمین پر کیوں نہیں گر پڑتے اللہ کے سامنے سجدے میں، کہ اللہ تو نے ہمیں ابھی بھی وقت دے رکھا ہے، کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، اتنی کوتاہیاں ہیں، تو نے ابھی بھی ہمیں وقت دے رکھا ہے کہ ہم تیری عبادت کر کے خود کو بچا لیں، اور ہمیں خوف نہیں آتا اس قیامت کی گھڑیوں سے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کر دیا، اور اس ڈر اور خوف سے ہم سجدے میں کیوں نہیں گر پڑتے، کہ ہم سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں کہ اللہ تو ہمیں بخش دینا ہماری ساری کوتاہیوں کے لیے، کہ ہم نے قرآن پڑھا اور ہم نے اس کو سمجھا نہیں، ہمارے دل میں نہ اترا۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ہی دلوں میں رکھتے ہیں۔ انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تنزیہ کہا کہ خوشخبری سنا دو ان کو، ہاں ایمان والے، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سورۃ البروج کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، ایک ہی رکوع ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ بروج در حقیقت برج کی جمع ہے، یہ محل کی جمع ہے۔ محل سے اس سے مراد کیا ہے کہ یہ کواکب کی منزلیں ہیں جنہیں ان کے محل اور قصور کی حیثیت حاصل ہے، ظاہر اور نمایاں ہونے کی وجہ سے انہیں بروج کہا جاتا ہے۔ بعض نے بروج سے مراد ستارے لیے ہیں، یعنی ستارے والے آسمان کی قسم،
اور بعض کے نزدیک اس سے آسمان کے دروازے یا چاند کی منزلیں مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، برجوں والے آسمان کی قسم، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وعدہ کیے ہوئے اس دن کی قسم۔ اور یہ وعدہ کیے ہوئے دن کون سا دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا؟ قیامت کا۔ جی، بارک اللہ۔ حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، شاہد اور مشہود یعنی کہ دونوں کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا، اور مشہود سے مراد عرفے یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جہاں لوگ حج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی قسمیں اٹھا رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ مسلسل قسمیں اٹھائیں، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بہت اہم بات ہونے والی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے، خندقوں والے ہلاک کیے گئے، یعنی جن لوگوں نے خندقیں کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے۔ یعنی یہ خندقیں کیا تھی؟ ایندھن والی آگ تھی جو اہل ایمان کو اس میں جھونکنے کے لیے دہکائی گئی تھی۔ کافر بادشاہ یا اس کی جو اس کے کارندے تھے، جو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے، آگ کے کنارے بیٹھے اہل ایمان کو جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، جیسا کہ ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ اور بدلہ نہیں لے رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کیوں تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے لیے آسمان اور زمین کا ملک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے یہ آسمان اور زمین بھی، اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس واقعے کو مختصراً بیان کر دیتی ہوں۔ واقعہ اصحاب الاخدود ہے، جس کے اندر کیا ہوا کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر اور کاہن تھا۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو جسے میں یہ علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب کا بھی مکان تھا۔ یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں بھی سنتا جو اسے اچھی لگتی۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور، شیر یا سانپ وغیرہ نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے سوچا آج میں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر درست ہے یا وہ راہب درست ہے۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لڑکے نے جا کر یہ واقعہ راہب کو بتلایا اور راہب نے کہا بیٹے، اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم تو دے دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھ بھی دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بھی دکھا دیا، اور اب تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ لیکن اس دور کی ابتدا میں اس وقت کی ابتدا میں میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ یہ لڑکا مادر ذات، اندھے، برس اور دیگر بعض بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا، لیکن ایمان باللہ کی شرط پر کہ تم ایمان لے آؤ گے تو اس شرط پر میں تمہارا علاج کروں گا۔ اسی شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینا مصاحب کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے درست کر دی۔ یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں تب اللہ تعالیٰ سے تمہاری دعا کروں گا، اور وہ پھر شفا یاب بھی ہو گیا۔ چنانچہ اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ شفا یاب فرما دیتا۔ یہ خبر پھر ظاہر بادشاہ تک بھی پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کروا دیا۔ اس لڑکی کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو۔ اس نے اللہ سے دعا کی اور پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی جس سے وہ سب گر کر مر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پہاڑ پر جب وہ اکیلا تھا وہاں سے بچا لیا۔ اور بادشاہ نے اسے دوسرے آدمی کو سپرد کر کے کہا کہ ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ میں لے جا کر اسے پھینک دو۔ وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی الٹ گئی جس سے وہ سب کے سب غرق ہو گئے اور یہ بچ گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تم مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام
کہہ کر مجھے تیر مار۔ بادشاہ نے کہا بادشاہ نے ایسا ہی کیا جس سے وہ لڑکا مر گیا، لیکن سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، چنانچہ اس نے پھر کیا کیا، اس نے خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے انحراف نہ کرے، جو اس ایمان پر، اس اسلام سے نہ مڑے، اس کو اس آگ میں پھینک دو۔ اس طرح ایماندار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ وہ ذرا ٹکی تو بچہ بول پڑا، اماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ اور پھر اس کی ماں نے اپنے بچے کی بات سن کر بچے کو گود میں اٹھا کر آگ میں چھلانگ لگا دی۔ سبحان اللہ۔ دیکھتے ہیں آپ کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی کہ نو مسلم جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا حوصلہ دیا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ جو اسلام ہے، یہ جو دین ہے، ہمیں وراثت میں ملا ہے، ورثے میں ملا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ سے، اپنے باپ داداؤں سے۔ تو ہمیں وہ مشقت نہیں معلوم، ہم نے وہ مشقت نہیں اٹھائی، کیونکہ ہمارے ساتھ سارے رشتے دار بھی ہیں، ہمارے ساتھ ساری محبتیں بھی ہیں، ہمارے ساتھ دنیا داری بھی ہے۔ جو نو مسلم ہوتے ہیں وہ اپنے پیچھے بڑی قربانیاں چھوڑ کر آتے ہیں، بڑی قربانیاں چھوڑ کر دین کی طرف آتے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑتے ہیں، اپنی رشتے داریوں کو چھوڑتے ہیں، بسا اوقات اولاد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کے حوصلے بڑے بلند ہوتے ہیں۔ دیکھا کہ انہوں نے صرف اس بچے کو، اس لڑکے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، اسے بھی کوئی تبلیغ نہیں کی، کچھ نہیں کہا، بس سب نے سنا اور اسی لمحے مسلمان ہو گئے۔ اور اس طرح سے جوگ تو جوگ کتنے ہی لوگوں کو اس آگ میں جھونک کر ان کو مار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ خندقوں والے جہنم میں ہیں۔ جب وہ کناروں پر بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ دیکھو کیسے ایمان والے چل رہے ہیں، اور جو سمجھتے تھے کہ کوئی آئے گا ان کو بچا لے گا، لیکن وہ تو سارے کے سارے چل گئے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا بھی عذاب ہے۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کتنی ہی سخت ہے تیرے رب کی پکڑ، یقیناً وہ بڑی سخت پکڑ ہے۔ وہی پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا بھی ہے، عرش کا مالک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہے۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ عرش کا مالک عظمت والا ہے، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حل اتاکا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حل اتاکا حدیث الجنود، تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے، یعنی ان پر جب میرا عذاب آیا اور میں نے انہیں اپنی گرفت میں لیا جسے کوئی ٹال نہ سکا، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان لشکروں کی بھی خبر مل گئی ہے تمہیں، کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ یہ قرآن ہے، بڑا شاندار قرآن ہے یہ، بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الطارق کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، ایک ہی رکوع ہے اس کا بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی، یعنی کہ اندھیرے میں روشن ہونے والے کی، آسمان کی بھی قسم ہے، اور پھر وہ جو اس کے اوپر جگمگا اٹھتے ہیں تارے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں قسم ہے اس آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے، وہ روشن ستارہ ہے۔ طارق سے مراد ہے، خود قرآن نے واضح کر دیا کہ روشن ستارہ ہے یہ، جس کے معنی ہیں کیا، اگر اس کے ہم لغت میں اس کے معنی دیکھیں تو اس کے معنی کھٹکھٹانے کے ہیں، لیکن طارق
طارق رات کو آنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ستاروں کو بھی طارق اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ دن کو چھپ جاتے اور رات کو نمودار ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پانی کا ذکر کیا کہ یہ پانی اچھلتا ہے اور اچھل کر فوراً یکدم باہر نکلتا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. کہا جاتا ہے کہ پیٹھ مرد کی اور سینہ عورت کا، ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، لیکن اسے ایک ہی پانی اس لیے کہا کہ یہ دونوں مل کر ایک ہی بن جاتے ہیں. اور پھر اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے، یعنی انسان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر یقیناً قدرت رکھتا ہے کہ اس کو دوبارہ سے زندہ کر دے. اور کچھ اس سے مراد اس کا مطلب یہ بھی لیتے ہیں کہ وہ اس قطرہ آب کو دوبارہ شرمگاہ کے اندر لوٹانے کی بھی قدرت رکھتا ہے. جہاں سے وہ نکلتا تھا، جہاں سے وہ نکلا تھا، اس کو بھی واپس لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہو علی رجعہ لقادر. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر. جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور نہ مددگار. تو جب ساری کی ساری چیزوں کی جانچ پڑتال ہو جائے گی تو انسان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والسماء ذات الرجع کہ اور قسم ہے آسمان کی، بارش والی آسمان کی. جب آسمان سے بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اب اس سے سمجھیے کہ اس کی بھی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی صاف شفاف آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی بھی قسم. والارض ذات الصدع. اب پھٹنے والی زمین سے کیا مراد ہے کہ بارش میں بار بار اور پلٹ پلٹ کر ہوتی ہے، اس لیے بارش کو رجعون کی لفظ سے تعبیر کیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جو پھٹنے والی زمین سے مراد کیا ہے کہ یہ وہ زمین جو پھٹ کر زمین سے پودا نکالتی ہے، اس زمین کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں. اور جب زمین پھٹتی ہے تو چشمہ بھی جاری ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک روز وہ بھی آئے گا جب زمین پھٹے گی. یہ زمین کا پھٹنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھانے کے لیے رکھا کہ دیکھو اگر میں اسی زمین کے پھٹنے سے اس کے اندر سے ایک بیج میں سے پودا نکال سکتا ہوں اور میں نکالتا ہوں تمہیں دکھانے کے لیے، اور اسی طرح سے میں زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر سے نہریں بھی اس میں سے چشمے بھی نکالتا ہوں، اسی طرح سے اس زمین کو پھاڑ کر تمہیں میں دوبارہ سے اٹھاؤں. البتہ یہ حسین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، سیدھا سیدھا. ایسا نہیں کہ کوئی درمیان کا راستہ ہے یا کوئی باتوں میں ہیر پھیر ہے یا آہستہ آہستہ چھپا چھپا کر کوئی باتیں کی گئی ہیں، بلکہ رب کائنات فرماتی ہیں کہ بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے. یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں ہے، البتہ کافر داؤ گھات بھی ہیں. اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں تو کافروں کو مہلت دیں، انہیں تھوڑے دنوں تک چھوڑ دیں. وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. یعنی وہ جس میں اجرت کر رہے ہیں ان کافروں کو اس میں چھوڑ دیجیے. سورۃ الاعلیٰ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ. اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر. اے نبی اپنے بہت ہی بلند اللہ کی تسبیح بیان کر. جس نے پیدا کیا اور پھر صحیح سالم نے پیدا کیا. فسوا، برابر صحیح پیدا کیا. اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ بھی دکھائی. اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا بھی کر دیا. بالکل کوڑے کی طرح، یعنی کہ گھاس خشک ہو جائے تو اسے غصہ کہتے ہیں، یعنی تازہ اور شاداب گھاس کو ہم سکھا کر سیاہ کوڑا بھی کر دیتے ہیں. ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا. اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتانا مقصود تھا
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر جب آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح جلدی نہ کریں، نازل شدہ وحی ہم آپ کو پڑھوائیں گے، یعنی آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے، بس آپ اسے بھولیں گے نہیں مگر جسے اللہ چاہے گا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اس لیے آپ کو سب کچھ یاد ہی رہا. بعض نے کہا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جن کو اللہ منسوخ کرنا چاہے وہ آپ کو بھلوا دے گا. جس آیت کو اللہ تعالیٰ منسوخ کرنا چاہے وہ آپ کو بھلوا دے گا، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے. ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، تو آپ نصیحت کرتے رہیں. اگر نصیحت کچھ فائدہ دے، ڈرنے والا تو نصیحت لے گا ہی. ہاں، بدبخت وہ ہے جو اس سے نصیحت نہیں لے گا اور اس سے گریز کرے گا، جو بڑی آگ میں جائے گا جہاں پھر نہ وہ مرے گا اور نہ پھر وہ جیے گا بلکہ حالت نزا میں ہی پڑا رہے گا. نزا کی سختیاں ہر تکلیف سے سخت ہوتی ہیں، تو اس پر وہ جہنم کے اندر نزا کی حالت ہی برقرار رہے گی. بے شک اس نے فلاح پا لی جو پاک ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور پھر وہ نماز بھی پڑھتا رہا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا رہنے والی، باقی رہنے والی ہے. یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں بھی. صحف ابراہیم اور موسیٰ، ان کے صحف میں بھی لکھی ہوئی ہیں یہ کتاب، یہ باتیں. سورۃ الغاشیہ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے. جنہوں نے محنت کی وہ تھک کر چور ہو جائیں گے، یعنی انہیں اتنا پرمشقت عذاب ہوگا، کہ اس سے ان کا سخت برا حال ہوگا. اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی بہت عمل کرتے رہے ہوں گے لیکن وہ عمل باطل مذہب کے مطابق یا بدعات پر مبنی ہوں گے، اس لیے ان کی عبادات اور ان کے اعمال ہونے کے باوجود بھی یہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. سوچئے کہ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرے کہ جو محنت کر کر کے اپنے اعمال بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن روز قیامت وہ سارے کے سارے اعمال کسی کام نہ آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا. تسقا من عین آنیہ، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا. بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا اور اس پہ اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آپ خورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور مخملی مسندیں پھیلی ہوں گی، پڑی ہوں گی. کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ اس میں اونٹ کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ اونٹ عرب میں عام تھے اور ان عربوں کی غالب سواری یہی تھی، اس لیے اللہ نے اسی کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس کی خلقت پر غور کرو، اللہ نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کیا ہے اور کتنی قوت اور طاقت بھی اس کے اندر رکھی ہے، اس کے باوجود تمہارے لیے نرم اور تابع بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. تم اس پر جتنا چاہو بوجھ لاد دو وہ انکار نہیں کرے گا. اللہ نے اس کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے. اس کے علاوہ اس کا گوشت بھی تم کھاتے بھی ہو اور اس کا دودھ بھی تم پیتے ہو اور اس کی اون اور گرمی حاصل کرنے کے لیے تم استعمال کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر اونٹوں کی بھی مثال بیان کی کیونکہ وہ اس سے واقف تھے. اور آسمان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو اونچا کیا، یعنی آسمان کتنی بلندی پر ہے، 500 سال کی مسافت پر، پھر بھی بغیر ستون کے وہ کھڑا ہے، اس میں کوئی شگاف
اور کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم نے اسے ستاروں سے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا اس آسمان کو ستاروں سے۔ اور پہاڑوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے تم کہ کس طرح ہم نے یہ پہاڑ گاڑ دیے ہیں، ہم نے کس طرح سے ان پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے زمین میں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہم نے یہ گاڑ دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے، ہم نے اس زمین کو بچھا دیا، بس آپ نصیحت کر دیا کرے اے نبی، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان کو ہدایت دینے پر قدرت نہیں رکھتے، آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ صرف ان کو مطلع کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ ہاں، جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا، بے شک ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہماری ذمہ ہے ان سے حساب لینا، یا ہم ان کا حساب لیں۔ سورۃ الفجر کا آغاز ہوتا ہے جو مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال العشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی۔ اللہ تعالیٰ نے جفت اور طاق کی بھی قسم اٹھائی۔ جفت اور طاق سے مراد یہ جو 10 راتیں ہیں، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں کیے گئے عمل، صالح عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ انسان جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہی ہو جائے۔ اور جفت اور طاق عدد سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ معدودات گنتی کے دن ہیں جو جفت اور طاق ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دراصل مخلوق کی قسم ہے، اس لیے مخلوق جفت یعنی کہ جوڑے میں بھی ہے، یا طاق فرد بھی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، یعنی کہ یا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ایک بنایا یا دو دو کر کے جوڑے جوڑے بنائے۔ اور رات کی جب وہ چلنے لگے، اللہ تعالیٰ ان سب کی قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ اور رات کی جبکہ وہ چلنے لگے، کیا ان عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ میں نے اتنی قسمیں اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ کیا یہ قسمیں کافی ہیں؟ کہ عقل والوں کے لیے، عقل مند کے لیے تو اتنی ہی قسمیں کافی ہیں، لیکن جو عقل نہیں رکھتا تو اس کے لیے قسم کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے پوچھتے ہیں کہ عالم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کو چھٹلانے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیا، جو کہ جی عاد والوں پر عذاب کتنے دن کے لیے آیا تھا؟ جی 8 دن میں مثلاً 8 دن آیا تھا۔ عاد والوں کے لیے 8 دن رات 6 دن میم، جی 6 دن نہیں جی، کل ہم نے پڑھا تھا کتنے دنوں کا 7 دن اور 8ویں رات تھی۔ ماشاء اللہ تعریف ہے۔ جی ہاں، 7 دن اور 8 نہیں، 7 راتیں تھیں اور 8 دن تھے۔ رات سے شروع ہوا تھا اور دن پر ختم ہوا تھا۔ 7 راتیں تھیں اور 8 دن تھے، ٹھیک ہے؟ تو 7 راتیں اور 8 دن تک یہ عذاب ان پر چلتا رہا اور مسلسل چلتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ستونوں والے ارم کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ جو کہ آج سے ان کا ماخذ ہے، یہ قوم عاد کی دادا کا نام ہے۔ یہ جو ارم ہے یہ قوم عاد کی دادا کا نام ہے، ان کا سلسلہ نسب ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کیا ان کی طرف نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جس کے مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتور اور اتنی زیادہ علم رکھنے والی اور اتنی زیادہ عقل اور سمجھ رکھنے والی اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ کوئی قوم پیدا نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ ان سب نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا۔ کس چیز کا سر اٹھا رکھا تھا؟
ان سب نے اپنے شہروں میں بغاوت کا سر اٹھا رکھا تھا۔ اب میخوں والے سے کیا مراد ہے اس کے اندر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لشکروں والا تھا جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی، جنہیں میخیں کاٹ کاٹ کے یہ خیمے کھڑے کیا کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ گردنیں بھی اٹھائی ہوئی ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ فساد بھی برپا کر رکھا ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی اور ذلیل کیا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتے، ایک دوسرے کو یہ بھی نہیں کہتے ہو کہ مدد کرو، کسی کی ترغیب دو، یہ یتیموں کو کھلاؤ، اور مردوں کی میراث سمیٹ کر کھاتے ہو، میراث کو زبردستی غبن کر کے حرام طریقے سے کھاتے ہو، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ دیکھیے، ہم نے ابھی تک قرآن پڑھا، اس میں ہم نے یہ نہیں ابھی تک پڑھا، ہم نے جہاں پڑھا، یہی پڑھا کہ یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات کی جا رہی ہے۔ بہت اہم بات میں کرنا چاہوں گی، ہم لوگ بلڈنگز بنا لیتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں، تعلیم گاہیں بھی بناتے ہیں، نو ڈاؤٹ ان پر بھی لگائیے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جہاں پر استاد بیٹھ جائے وہی اس کی درسگاہ بن جاتی ہے۔